احباب گرامی، دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں یا جتنی بھی اقوام عالم بستی ہیں یا بستی رہی ہیں، ان سب کا ایک لالچ کامن رہا ہے کہ یہ اپنے لیے راہبر اور رہنما کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا راہبر، ان کا رہنما کوئی ایسی شخصیت ہو جس کی شخصیت میں کوئی جھول نظر نہ آئے، جس کا کردار لوگوں کی نظروں میں بہت بلند ہو اور جس کی صداقت اور امانت کے چرچے ہر جگہ پر ہوں۔ لیکن شاید ہی کہ کوئی دین اس وقت دنیا میں ایسا موجود ہو کہ جس میں اس کے بڑے لوگ جو اپنے ہاں علماء کا درجہ رکھتے ہیں، یا وہ انبیاء کرام علیہم السلام جو پہلے ادیان لے کر آئے، ان کا کردار تو اللہ رب العالمین نے بلند رکھا ہی تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں، آپ عیسائیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، یہودیت کو پڑھیے، بدھ مت کو دیکھیں یا ہندوازم کو دیکھیں، ان میں ہر جگہ پر جو ان کے بڑے رہے ہیں، جو ان کے راہبر رہے ہیں، ان پر الزام تراشی بہت کی گئی ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی بکواسات اپنی مذہبی کتابوں کے اندر درج کی ہیں کہ عام مسلمان بندہ نہ تو وہ سن سکتا ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دوسرے مذاہب کے اندر جو اس وقت منسوخ ہو چکے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جیسے ان کو نازل کیا تھا وہ بالکل ہی بدل دیے جا چکے ہیں، ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا رہنما بھی نظر آئے جو واقعتاً اللہ رب العالمین کے احکامات پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا ہو، وہ صرف حکم دینے والا نہ ہو بلکہ اپنا عمل لوگوں کے سامنے رکھ کر عمل کو دلیل بنا کر لوگوں پر حجت قائم کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ قرار دیا ہے۔ یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے یہ آئے ہیں، اس کے متعلق ہمیں تاریخ کے اوراق کو کھنگالنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پیدا کیا گیا جس وقت مکہ کے اندر 55 روز پہلے ہی اللہ رب العالمین کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جیسی صورت کے اندر اس کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ کی پیدائش سے 55 روز قبل جو اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف ٹیڑھی آنکھ رکھے ہوئے تھا، مالک نے اسے زمین کے اوپر زندہ نہیں رہنے دیا، اس کا نشان باقی نہیں رہنے دیا۔ آپ کو جن حالات میں اللہ نے پیدا کیا وہ حالات بھی ایسے تھے کہ ہر طرف سود دیا جاتا تھا اور لیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور عورتوں کے ساتھ زنا کا جو معاملہ تھا وہ انتہائی عام ہو چکا تھا، اور پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑے ہوا کرتے تھے، ساہوکارانہ نظام تھا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا کچھ علم ہی نہ تھا۔ غرض یہ کہ برائیوں میں جکڑا ہوا ایک معاشرہ تھا، اور ایسی فضا تھی کہ وہاں پر اگر کوئی ہم جیسا ہو تو وہ اپنے ماحول کو جو وہاں پر اس کو ماحول ملتا وہ اس میں ڈھل جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ مکہ میں آ کر صرف اس لیے رہا کرتے تھے کہ یہاں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ پیچھے یہ تھی کہ یہ گھر یہاں پر موجود ہے، ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کے لیے سال کے بعد ایک فنڈ نکال دیتے ہیں، اس لیے اس گھر کا جو مالک ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم اپنی من مرضی کریں، جو ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم کر گزریں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو پھر ایک مخالفت شروع ہو گئی اس کردار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور دو کردار سامنے آئے۔ ایک جس کا یہاں پر ذکر ہے اسوۃ حسنہ، قرآن کا مزاج ہے کہ یہ ایک چیز کو ذکر کر دیتا ہے، دوسری کو ہم نے خود لے لینا ہے۔ یہاں اسوۃ حسنہ ہے، اس کے مقابل آئے گا، یہاں اگر اچھا اسوہ ہے تو اس کے مقابل آئے گا برا اسوہ۔
برا نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی پہلے 40 سال جو آپ نے وہاں پر بسر کیے ہیں وہ آپ کے ایسے 40 سال تھے کہ کسی ایک بھی بندے نے آپ کے اوپر کوئی انگلی کھڑی نہیں کی، آپ پر کوئی اعتراض نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی گواہی دی جاتی تھی، آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ مکہ میں اگر کوئی با کردار تھا تو اللہ کے رسول کی مثال دی جاتی تھی، اور اگر کوئی بہادر تھا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا جاتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہی تھے۔ اور مکہ کے لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بنو ہاشم کا یہ جوان آنے والے وقت میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا، یہ اپنی قوم کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھے گا۔ حتیٰ کہ جب کعبہ کی تعمیر کا معاملہ آیا اور حجر اسود کی تنصیب کرنا تھی تو یہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے اور آپ نے وہ حجر اسود کو نصب کیا تو جس طرح سے آپ نے وہ فتنہ ختم کیا کہ چادر کے اندر حجر اسود کو رکھوایا، قبیلے کے سارے سرداروں کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ چادر اٹھا کر مطلوبہ مقام تک پہنچائیے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے نصب کیا۔ لوگوں نے اس وقت بھی گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انصاف کرنے والے ہیں، انہوں نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کا پیغام آپ نے ان لوگوں کو سنایا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تکالیف کی ایک لمبی داستان شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف 40 سال ہیں جہاں یہ لوگ آپ کے نام کی تسبیح پڑھتے نہیں تھکتے تھے، اور اگلے 23 سال ہیں جس میں یہ لوگ آپ کو تکالیف دے دے کر آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ پلٹے۔ تاریخ میں وہ وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا کرنے کے لیے یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا، ابو طالب یہ دیکھو ابو عمارہ یہ تمہارے محمد کے پلے کا لڑکا ہے، یہ بڑا بہترین لڑکا ہے، ولید کا بیٹا ہے، جوان ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، گبرو ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو، اور تمہارے بھتیجے نے جو گھروں کے اندر پھوٹ ڈلوا دی ہے، جو بار بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو، پھر ہم جانیں اور تم اس کو جو ہے وہ پیچھے کر دو، ہم جانیں اور وہ جانیں، تم نے اس کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ نہیں، بدلے میں ہمارا یہ بیٹا تم اپنے پاس رکھ لو۔ ابو طالب نے ان کو تو بھگا دیا لیکن خود پریشان ہوئے اور اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے جو تم کہہ رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، میں تمہیں منع کرتا ہوں، اگر تم اپنی جان بخشی چاہتے ہو، اگر اپنی عافیت چاہتے ہو تو یہ جو تم نے بات کرنا شروع کر دی اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ رکنے کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں، محمد کی زبان پھر بھی اس کلمے کا اظہار کرے گی، ہم اس سے رکنے والے نہیں ہیں۔ کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی شام ہو جائے لیکن میں اس کلمے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب سے پوچھا پھر، چچا جناب بتائیے آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کہا تمہارا جو دل کرتا ہے کر گزرو، میں تمہارے پورا ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب کے اندر محصور کیے گئے، 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کھا کر آپ نے گزارا کیا ہے، اور وہاں پر بلکتے ہوئے بچے جب ہر طرف سے قوم نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تاریخ ہمیں وہ وقت بھی دکھاتی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے، کافروں نے پکڑ کر گھیرے میں لیا، گلے میں چادر ڈال کے اس کو بل دیے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں۔ بچانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، لوگوں نے ان کو بھی نہ بخشا اور ناک اور ماتھا برابر کر دیا، اور شام کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے سب سے پہلے جانے والے بھی ابو بکر ہی تھے۔ تاریخ ہمیں وہ وقت بھی دکھاتی ہے جب بنو ہاشم کا ہی ایک جوان اٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ سجدے میں گئے ہیں اور آپ کے اوپر اوجڑی لا کر رکھ دی گئی ہے۔ یہ مکہ میں رہے گئے 13 سال
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تکالیف اس میں چند آپ کو بتائی ہیں، وگرنہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہم بولتے چلے جائیں، ہم بتاتے چلے جائیں، اللہ کی قسم یہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ ہر ایک صحابی وہ اس ظلم کی چکی کے اندر پیسا گیا، حالات اتنے سخت کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب 13 سال کے بعد ظلم برداشت کر کر کے، اپنے اعضاء کو مضبوط کر کے، ہمتیں تیار کر کے، حوصلے بلند کر کے، اللہ کے حکم سے جب مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف دیکھ کر آپ نے یہی کہا تھا، بیت اللہ ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے، اے مکہ ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کے الٹے رستے پر آپ علیہ السلام چلے، اوپر سے چکر کاٹ کر آپ کو مدینہ آنا پڑا، اور راستے میں سراقہ بن مالک نے جب حملہ کیا اور 100 اونٹوں کا انعام کہا کہ مجھے 100 اونٹ ملیں گے، میں آپ کا سر پیش کروں یا آپ کو زندہ پیش کروں، تو تب بھی یہ مصیبت ہی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا تھا جب غار ثور میں کفار تلاش کرتے کرتے آپ کے سر کے اوپر آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے مدد بھی کی۔ جب آپ 13 سال کے بعد مکہ سے نکل کر مدینہ میں پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے یہاں پر بھی آ کر کوئی سکون نہیں ملا۔ یہاں پر یہودی الگ سے کھڑے ہوئے ہیں، منافقین نے الگ سے ایک محاذ کھولا ہے، اور پھر احزاب کی لڑائی نے باقی ساری کسریں نکال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں عبادات میں بھی نظر آتا ہے، معاملات میں بھی نظر آتا ہے، جہاد کے میدانوں میں بھی نظر آتا ہے، عزم اور استقلال کے راستوں میں بھی نظر آتا ہے، شجاعت کے مناظر بھی ہمیں دکھائے جاتے ہیں، صبر اور شکر کی تعلیم بھی ہمیں ملتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کردار ابھی تک وجود میں نہیں آیا کہ جس نے اس طرح کے انسان کو دیکھا ہو کہ جس نے 23 سال کے عرصے میں اپنی قوم کو اپنا مذہب قبول بھی کروایا، اپنا سکہ بھی منوایا، اور ایسا سکہ منوایا کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کی، اور ایسا کردار پیش کیا کہ اگر لوگوں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے تو اس نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اگر لوگوں کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے تو اس پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے یہ تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کردار کو دیکھا جائے عبادات کے حوالے سے تو آپ نے تہجد کبھی ترک نہیں کی، آپ نے تہجد ادا کی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو نفل کے اوپر ترغیب ملے۔ آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، گھر میں کبھی اتنا مال جمع کر کے ہی نہیں رکھا کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت پیش آئے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی قربانی ترک نہیں کی، 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے ہیں اور آپ نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ آپ کی عبادات کو دیکھا جائے تو ایک طویل لسٹ چل جاتی ہے، اور اگر آپ کی شجاعت کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، اللہ کی قسم جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور دشمن سر کے اوپر چڑھ آتا تھا، سب سے زیادہ اگر دشمن کے کوئی قریب ہوتا تھا تو اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر دشمن پر وار کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب مدینہ میں کسی خوفناک آواز نے لوگوں کے دلوں کو دہلایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم ہڑبڑا کر اٹھے، ہم گھروں سے باہر نکلے تو دیکھا سامنے سے محمد الرسول اللہ آ رہے تھے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر سوار، گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے واپس چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سنبھال آیا ہوں۔ بات اصل میں صرف یہ ہوتی ہے کہ کردار چاہیے، رہنما چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رہنما ملے، ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر قدم رکھتے ہیں، ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، جب ہم نے اپنے گھروں میں آنکھ کھولی، ایک آنکھ محمد الرسول اللہ نے اس گندے معاشرے کے اندر کھولی، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام والوں کے گھر کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری آنکھ وہاں پر کھلی، ہماری تربیت اسلامی ماحول کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد آ کر جب ہمارے اندر خون ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، جوانی ہے، اعضاء مضبوط ہیں، اس کے بعد اگر ہم اپنا رول ماڈل کسی اور کو بنائیں تو پھر یہ آیت ہمیں ہمارا گریبان نہیں پکڑتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نبی کے جس نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی، لوگوں کے ظلم برداشت کیے۔ یہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں ڈالنے کے لیے بلال نے کتنی مرتبہ اپنے جسم کو زمین کے اوپر رگڑوایا، کتنے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ کیا یہ آیت
ہمارے لیے دلیل نہیں بنتی؟ کیا یہ آیت ہمارے خلاف دلیل نہیں بن جاتی کہ جب ہم اپنا رول ماڈل کسی اور کو بنا رہے ہوں، جب ہمارا ہیئر سٹائل کسی اور کے مطابق ہو جائے، جب ہمارا لباس کسی اور قوم کی طرح کا بن جائے، جب ہماری عبادات میں کمی آنا شروع ہو جائے، جب ہم کفار کے معاملات کو دیکھ کر ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں، جب ہم ان کی ایک فلم کے آنے پر اس کو دیکھ کر اس کو ایسا بجٹ اس کا اوپر کر دیں جو ہمارے کشمیری بھائیوں کے خلاف نظر آئے، اور یہی چیزیں جو ہمارے فلسطین بھائیوں کے خلاف استعمال ہوں، جو ہمارے غزہ کے اندر رہنے والے بھائیوں کے اوپر ظلم کیا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد الرسول اللہ نے تو کسی کافر کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا تھا، اور ہم تو ان کے گن گاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، کانا کا لفظ یہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ صرف احزاب کے موقع پر نہیں، کانا ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی 63 سالہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تجارت دیکھنی ہے تو اللہ کے رسول کی دیکھیے، عبادت دیکھنی ہے اللہ کے رسول کی دیکھیے، شجاعت دیکھنی ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھیے۔ جب حنین کے میدان میں صحابہ کرام بھاگ گئے تھے اور کوئی وہاں پر کھڑا نہ تھا، اللہ کے رسول اکیلے میدان جنگ کے اندر کھڑے تھے۔ انا نبی لا کذب، انا عبد المطلب، میں نبی ہوں جو جھوٹا نبی نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ کوئی کافر ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے، کوئی آ کر کھڑا تو ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچ کر جاتا کہاں ہے۔ اصل چیز ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر عزم ہو، استقلال ہو، صبر اور شکر ہو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، اللہ پر توکل کیسا ہے۔ جب آپ اکیلے درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کر رہے تھے، ایک شخص آ کر تلوار پکڑتا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد تجھے کون بچائے گا؟ کہا اللہ، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ توکل تو حقیقت میں یہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، ہم اس صبر کی اللہ کی قسم پاس کو بھی نہیں ہو سکتے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ لوگوں نے آ کر گالیاں دیں، لوگوں نے زہر کھلایا، لوگوں نے اوپر سے چکی گرانے کی سازشیں کی، کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے نمونے، یہ ساری سیرت کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ فکر ہے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نبی کے نام کو سن کر ہم درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، وہی رسول کل کو ہمارے حق میں بھی بول سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی بول سکتے ہیں۔ اب یہ مجھے خود دیکھنا ہے کہ وہ کس حق پر کھڑے ہو کر بولیں گے یا میرے خلاف بولیں گے۔ ایک صورت تو وہ ہے جب ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، تو پھر تو شفاعت پکی پکی ہے، ان کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے خلاف ہوئے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وقال الرسول، وہ دن جس دن قیامت کا دن اللہ رب العالمین عدل کی مسند کر ہوں گے اور ساری انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہو چکی ہوگی، اور تاریخ کا سب سے سچا بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کو مخاطب کر کے کہیں گے یا ربی ان قومی، اے اللہ یہ میری قوم، یہ امت محمد، ھذا القرآن مہجورا، یہ قوم ہے کہ جس نے تیرے نازل کیے ہوئے قرآن کو، جس نے میری دی ہوئی قربانیوں کو اللہ بھلا کر پیچھے ڈال کے اس کو بھلا دیا تھا، اے اللہ اس قوم کو پکڑ لے اور جکڑ لے۔ وہ رسول اس وقت گواہی دیں گے، اور پھر اگلی گواہی جو آئے گی والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن اللہ اس کو زبان دیں گے، یہ ہمارے خلاف بولے گا یا ہمارے حق میں بولے گا، اللہ اسے بھی ہمارے حق میں کرے اور محمد الرسول اللہ کو بھی ہمارے حق میں کرے۔ لیکن مزہ تب ہی ہے میرا بھائی جسے اللہ رب العالمین سے ملنے کی فکر ہے، جسے فکر ہے کہ میں نے کل کو مٹی میں ملنا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جسے پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کا دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، جسے اللہ سے ملنے کی تمنا ہے، اس کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بھی بنتے ہیں، راہبر اور رہنما بھی بنتے ہیں۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ اللہ کو بڑا یاد رکھتا ہے اپنے ہر معاملے میں۔ کوئی بھی سٹیپ لینے لگتا ہے، میں جوتا پہننے لگا ہوں، اس میں اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، واش روم میں جانے لگا ہوں، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے پاس جانے کا حکم بھی دیا، اور کیسے دیا ہے اس کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں۔ عند الجماع بسم اللہ،
جب آپ جماع کے قریب ہوں تو تب بھی بسم اللہ پڑھیے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہی ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کا عامل بنائیں گے. وگرنہ علم والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن عمل والا کوئی نہیں ہوتا. پتہ ہم سبھی کو ہوتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے اسوہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. احباب